السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے 9ویں کلاس کا جغرافیہ، دوسرا سبق اندرونی ہلچل. قدرتی آفات ہم دیکھتے ہیں بچوں کیا ہے. قدرتی آفات کے بارے میں پڑھیں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر الگ الگ قدرتی آفات آتی ہے، جیسے موسلا دھار بارش، سیلاب، طوفان، قحط وغیرہ. اب زمین کے اندر ہلچل ہونے کی وجہ سے قدرتی آفات آتی ہے، جیسے زلزلہ ہے. تو زمین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ آفت کیسے آتی ہے، اس کا ہم آگے پڑھیں گے. تو سب سے پہلے اس میں ہمیں ایک پریکٹیکل دیا گیا ہے. آپ جو ہے ایک ٹیبل پر بہت ساری بکس، کتابیں ایک کے اوپر ایک رکھیے. اس کے اوپر ڈسٹر، چوک، شارپنر وغیرہ رکھیے، اور پھر جو ہے بیچ میں سے بک ہم کو کیا کرنا ہے، کھینچ لیجئے. اور اسی طرح آپ واپس سے پھر ہم کو ویسے ہی اس کو رکھنا ہے ترتیب سے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر. اور پھر ہم کو اس کے اوپر پھر سے چوک، شارپنر، ڈسٹر وغیرہ جو بھی رکھیے. پھر ٹیبل کو ہلائیے یا بکس کو ہلائیے. دونوں پریکٹیکل میں لاسٹ میں کیا ہوگا، کتابوں پر ڈسٹر، شارپنر، چوک موجود ہے، وہ چیزیں کیا ہو جائے گی بچوں، گر جائے گی. جیسے ہم ہلائے گی، بیچ میں سے کتاب کھینچے گی. اور بکس کی جو ترتیب ہے وہ بھی کیسی ہو جائے گی، بگڑ جائے گی. کہ ایک کے اوپر ایک رہے گی کیا. اب ٹھیک اسی طرح زمین کے اندر بھی ہوتا ہے. جو زلزلہ، آتش فشاں جیسے حادثات آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سطح زمین کے نیچے ہونے والی حرکات کی جو قشر ارض میں زمین رکتی نہیں ہے، ان کے اندر مسلسل حرکت جاری رہتی ہے. تو اس کی قشر ارض پر تناؤ ہوتا ہے، اور جب دھیرے دھیرے کر کے تناؤ حد سے زیادہ ہو جانے پر تب جو ہے زمین کے اندر سے بہت ساری توانائی نکلتی ہے. یہ توانائی جو ہے لہر کی شکل میں نکلتی ہے، اور یہی لہر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو زمین کے اندر ہلچل ہوتی ہے. اب یہ ہلچل جو ہے ان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے بچوں. رفتار، سمت اور زمینی حصوں کے لحاظ سے اس کے متعلق ہم جو اس چیپٹر میں پڑھیں گے. اب جو دیکھیں گے ہم جو اس چیپٹر میں پڑھیں گے، سب سے پہلے رفتار کے لحاظ سے جو رفتار کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، زمین کی سست حرکات اور زمین کی تیز حرکات. اور سمت میں افقی زمینی ہلچل، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف. اور زمینی شکل جو ہے رفتار میں ہی دیکھ لیں گے، برساس، سطح مرتفع، اونچی زمین بنانے والے کوہ ساز، لہر سازی، دراڑ بنانے والی حرکت. سب سے پہلے زمین کی سست ہلچل ہم دیکھتے ہیں بچوں، یعنی زمین کی سست حرکات. اس میں جو ہے دو کانسیپٹ آئیں گے، دباؤ اور تناؤ. دباؤ کیا ہوگا، ایک دوسرے کے قریب آنے والی لہریں، ایک دوسرے کی جانب آنے والی لہریں. اور تناؤ کیا ہوگا بچوں، ایک دوسرے کے مخالف سمت میں جانے والی لہریں تو ایک دوسرے کے مخالف جاتی ہے. جب دباؤ ہوگا تو سخت چٹانیں جو ہے آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں بچوں کہ ایک کے پاس ایک نزدیک آ جاتی ہے، اور تناؤ جو ہے ان میں دوری آ جاتی ہے. جب نرم چٹانوں پر دباؤ پڑتا ہے تو وہ جو ہے لہر کی شکل میں بنتی ہے. تو کیسے بنتی ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. تناؤ میں جو ہے نرم چٹانوں کے بیچ میں دراڑیں آ جاتی ہیں. اب سب سے پہلے اس میں سے جو پہاڑ وجود میں لانے والی حرکات ہے، کوہ ساز حرکات. نمبر 1 لہری دار پہاڑ، تودا نما پہاڑ اور شگاف وادی. ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے دیکھا پہاڑ وجود میں لانے والی حرکات ہے، لہری دار پہاڑ، تودا نما پہاڑ اور شگاف وادی. اب ہم دیکھیں گے برساز حرکات، یعنی بر اعظم، ساز یعنی بنانے والے، حرکات یعنی حرکتیں، یعنی بر اعظم وجود میں لانے والی حرکتیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قشر ارض پر کسی طرف سست رفتاری کی حرکت ہوتی ہے، اور جب طویل حصہ جو ہے اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے تو وہ تودا نما پہاڑ ہوتا ہے، اور نیچے کی طرف دھس جاتا ہے تو وہ شگاف وادی کہلاتا ہے. لیکن اگر قشر ارض کا کوئی حصہ سطح سمندر سے اوپر کی جانب آئے تو وہ بر اعظم وجود میں آتے ہیں، اور اس سے جو حرکات سے وہ بر اعظم وجود میں آتے ہیں.
بر اعظم وجود میں لانے والی حرکات بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے بچوں زمین کی تیز حرکات، جیسے زلزلہ اور آتش فشاں کا پھٹنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ زمین کی تیز حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہم جو ہے زلزلے کے بارے میں پڑھیں گے۔ زلزلہ سطح زمین کے نیچے ہونے والی ہلچل۔ زلزلہ مطلب سطح زمین کے نیچے ہونے والی ہلچل کی وجہ سے قشر ارض پر زبردست تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ تناؤ ایک حد سے زیادہ ہو جانے پر تو زمین کے اندر توانائی کا اخراج ہوتا ہے، جو لہریں کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہی لہریں سطح تک پہنچتی ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے، یعنی زلزلہ آتا ہے۔ اب زلزلے کی جو شدت ہے جو ہے اس کو رشتر اکائی یا رشتر اسکیل میں ناپا جاتا ہے، اور جس مشین سے ناپا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیسموگرام، یعنی زلزلہ پیما۔ اب یہ جو کیا ہوتا ہے کہ ترسیم بناتی ہے، اس طرح سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے الگ الگ قسم کے زلزلہ پیما تیار ہو رہے ہیں۔ اس میں باریک باریک لہروں کو بھی ناپا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مشین ہے اس کو زمین پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین ہلتی ہے، تو یہاں پر جو ہے دائرہ نما جو چیز ہے وہ ہلتی ہے، اور اس کے جو پوائنٹس ہے اس پر سیاہی ہوتی ہے، تو وہ پیپر پر لہریں بناتی ہے۔ کسی حد تک ہل رہی ہے، وہ جو ہے ایک ترسیم کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد میں پڑھ کر بتایا جاتا ہے کہ کس حد تک زلزلہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے دیکھا زلزلے کی جو اس کو رشتر اکائی میں ناپا جاتا ہے، اور جس مشین سے ناپا جاتا ہے اس کو سیسموگرام کہتے ہیں، یعنی زلزلہ پیما بھی اس کو کہتے ہیں بچوں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زلزلے کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ بر اعظمی پلیٹ کا کھسکنا، بر اعظمی پلیٹوں کا ایک دوسرے کی زد میں آ جانا، ایک دوسرے کے اوپر یا نیچے چلے جاتی ہے، یا سطح زمین کے اندرونی حصوں میں جب تناؤ پیدا ہو کر چٹانوں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی زلزلہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو سمجھ میں آیا زلزلے کی وجوہات۔ اب زلزلہ کیسے آتا ہے تو ہم دیکھیں گے، ہم پڑھیں گے کہ زلزلے کا مرکز سطح زمین پر جو نیچے ہونے والی ہلچل کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور وہ تناؤ ایک جگہ جمع ہوتا ہے جہاں سے جو ہے توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ جس جگہ سے توانائی نکلتی ہے اس جگہ کو زلزلے کا مرکز کہتے ہیں۔ اب زلزلے کے مرکز سے نکلنے والی توانائی سطح زمین کی تمام سمتوں کی جانب ہوتی ہے۔ اب یہ لہر کی شکل میں سطح زمین تک پہنچتی ہے۔ توانائی تو ان کی 3 قسمیں بچوں، ابتدائی لہریں، ثانوی لہریں اور سطحی لہریں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زلزلے کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ زلزلے کا دیکھ لیں ہم نے، وجوہات دیکھی کیسے آتا ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہے بچوں؟ زلزلے کے اثرات دیکھ لیتے ہیں کہ زلزلے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین میں شگاف پیدا ہو جاتا ہے، دراڑ ہو جاتی ہے، زمین ہلتی ہے تو چٹانیں کھسکتی ہے، کچھ علاقے اوپر آ جاتے ہیں تو کچھ علاقے دھس جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آمد و رفت کے راستے متاثر ہوتے ہیں، روڈز ٹوٹ جاتے ہیں، عمارتیں بھی گرنے لگتی ہیں، عمارتیں گرنے سے جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، پیغام رسانی ٹھپ ہو جاتی ہے، روڈز کے اندر جو ہے تاروں کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے، پانی کے پائپس ہوتے ہیں تو وہ سب بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب سمندر کے پانی میں سونامی کی لہریں تیار ہوتی ہیں جس سے ساحلی علاقوں میں جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برفانی علاقوں میں برف کی چٹانیں ڈھہ جاتی ہے۔ تو اس کے آگے کا جو حصہ ہے، آگے کا پارٹ ہم آتش فشاں کا وہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک